اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام بھی کرٹیکل تھنکنگ کا ہی داعی ہے. اسلام بھی ہمارے اندر یہ چیز پیدا کرنا چاہتا ہے. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ کہا جاتا ہے کہ افلا تعقلون، کیا آپ عقل نہیں رکھتے؟ اور لآیات لقوم یعقلون، جو عقل مند ہیں انہی کے لیے یہ نشانیاں ہیں. یا افلا یتدبرون، افلا تتفکرون، یہ تعقل، تفکر، تدبر یہ ہمیں جگہ جگہ قرآن مجید میں ملتا ہے کہ اللہ وہ اس چیز کی طرف راغب کر رہا ہے کہ ہم تدبر سے کام لیں، ہم تفکر سے کام لیں، ہم تعقل سے کام لیں، عقل سے کام لیں. بلکہ شریعت کا، اسلام کا، مذہب کا مخاطب بھی وہ شخص ہے جو کہ عقل مند ہوتا ہے، جس کی عقل سلامت ہوتی ہے، جو کہ ایک عاقل ہوتا ہے. جب تک بچہ ہوتا ہے یا اگر وہ مجنون ہو جاتا ہے تو وہ شریعت کا مکلف ہی نہیں ہے. تو تکلیف کی بہت بنیادی شرط بھی عقل ہی ہے. قرآن مجید یہ کہتا ہے، جو لاجیکل یا کریٹیکل تھنکنگ میں ہم نے چیزیں دیکھی ہیں، اس میں قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ لاجیکل تھنکنگ میں ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ دلیل کی حکومت قائم کر رہے ہوتے ہیں، استدلال کا راج ہم چاہتے ہیں. تو قرآن مجید بھی یہ کہتا ہے کہ کل ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر آپ سچے ہیں تو آپ کیا کریں؟ برہان لے کے آئیں، دلیل لے کے آئیں. دلیل ہی فیصلہ کن ہوگی کسی چیز کو ماننے کے لیے، کسی چیز کو نہ ماننے کے لیے. اسی طرح قرآن مجید یہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، جب بھی آپ کے پاس کوئی خبر آتی ہے تو آپ کیا کریں؟ اس کی تحقیق کریں. فتبینوا، اس کے اندر آپ گھسیں، اس کو کھوجیں، اس کی تحقیق کریں. اس کو لانے والا کون ہے؟ وہ فاسق ہے، فاجر ہے، وہ کن ذرائع سے لے کے آ رہا ہے، اس سب کو آپ نے پرکھنا ہوگا. قرآن مجید ہمیں اسی طرف لے کے جا رہا ہے. اور لاجیکل یا کریٹیکل تھنکر بھی کیا کرتا ہے؟ وہ انالیسس کرتا ہے کہ یہ کن سورسز سے آ رہی ہے. اسی طرح قرآن مجید میں یہ ہے کہ آپ دلیل کو دیکھیں گے، آپ سورسز کو دیکھیں گے، اور یہ کہ بھی آپ تعصب سے کام نہیں لیں گے. قرآن مجید میں ہے کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کہ کسی قوم کی جو دشمنی ہے وہ آپ کو اس بات کی طرف نہ لے جائے کہ آپ عدل سے کام نہ لیں. یہ قرآن مجید کا کہنا ہے. یعنی اگر کوئی آپ کا دشمن ہے، یا اگر کوئی آپ کو پسند نہیں ہے، یا آپ کسی سے اگر نفرت کرتے ہیں، تو وہ نفرت آپ کو اس طرف نہیں لے کے جانی چاہیے کہ آپ ناانصافی کریں. یعنی آپ کو باعث نہیں ہونا، آپ کو باوجود کہ آپ کا دشمن وہ بات کر رہا ہے، باوجود کہ آپ کا اوپوننٹ وہ بات کر رہا ہے، باوجود کہ آپ کا مخالف وہ بات کر رہا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کی بات کو سمجھیں نہ، یا اس کی بات کو غلط مطلب دیں، ناانصافی کریں اس کے آرگومنٹ کے ساتھ. پھر بھی ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کے آرگومنٹ کو صحیح طریقے سے، دشمن کے آرگومنٹ کو بھی صحیح طریقے سے سمجھنا ہے.